أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی یعنی اونگ کہ تم میں سے ایک جماعت پر اس کا غلبہ ہو رہا تھا اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ وہ دونوں جماعتیں ہم مقابل ہوئیں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی، ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعد اعمال کے سبب، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے بڑے علم والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 154 اور 155 نمبر 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ غزوہ احد سے متعلق ان دونوں آیات کا بھی تعلق ہے۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک انعام اور احسان یہ فرمایا کہ میدان جنگ میں ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ پہلے تو جو مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے کچھ زخمی ہو گئے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کا دل بالکل زخمی سا، زخموں سے چور تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک اتنا بڑا انعام اور احسان فرمایا کہ میدان جنگ میں ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں میرے اوپر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گری اور میں نے اس کو اٹھایا، پھر نیند کا غلبہ ہوا، پھر میری تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میدان جنگ میں نیند کا طاری ہونا، اونگ کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ ورنہ سامنے دشمن ہو، مد مقابل دشمن ہو، تلواروں کا حملہ ہو، تیروں کی بارش ہو رہی ہو، ایسے موقعوں پر نیند کا غلبہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انعام ہے۔ ورنہ اگر آدمی کو تھوڑی سی فکر ہو جائے، کسی قسم کی کوئی تشویش ہو جائے، بیٹی ڈلیوری کے لیے اسپتال میں ہو یا بیٹا دواخانے میں ہو یا کوئی اور خاندان کا عزیز و اقارب کو بیمار ہو تو آدمی اس کی فکر میں سوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ لیکن میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے سو جانا اور دشمنوں کی موجودگی میں آنکھوں میں نیند کا آ جانا، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور کتنا بڑا احسان ہے۔ صرف مسلمانوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے، مسلمانوں کے تکان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو غالب کیا، نیند کا غلبہ ان کے اوپر طاری کیا، تاکہ مسلمان جو زخموں سے چور تھے، پریشان تھے،
اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے غم سے بیچارے پریشان حال تھے، ان کے غموں کے اندر کچھ کمی واقع ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے آدمی کتنا بھی تھکا ہو، پریشان ہو، زخموں سے چور ہو، جب اس کو تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے تو نیند کے آنے کے بعد آدمی کی پریشانی، اس کی تھکاوٹ اور اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہلچل مچی رہتی ہے، اس کے دماغ کے اندر تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب کوئی مریض بہت پریشان ہوتا ہے یا زخموں سے پریشان ہوتا ہے یا نیند نہیں آتی اور پریشان رہتا ہے تو ڈاکٹر اس کو انجیکشن دے کر کے سلا دیتا ہے، کیونکہ نیند آنے کے بعد آدمی کی تھکاوٹ، آدمی کی پریشانی، آدمی کا زخم، آدمی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا انعام اور احسان کیا کہ اس کے اوپر نیند کو طاری کیا تاکہ مسلمانوں کے زخموں کے اندر کچھ تکلیف کے اندر اور اس کے زخموں سے جو وہ لوگ پریشان تھے اس کے اندر کچھ پریشانی میں کمی واقع ہو جائے۔ ایک تو یہ آیت کریمہ کے اندر مضمون بیان کیا گیا، دوسرا اسی آیت کریمہ یعنی 154 نمبر آیت میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا۔ منافقوں کا حال کیا بیان کیا گیا کہ جب مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور مسلمان زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، تو منافق لوگ ان کو موقع مل گیا مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا، مسلمانوں پر طنز کرنے کا۔ وہ لوگ کہنے لگے بھائی ہمارا تو کچھ تو یہاں پر چلتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہماری کوئی بات اگر چلتی، ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل کیا جاتا تو اتنے سارے مسلمان کیوں میدان جنگ میں شہید ہوتے، اتنے سارے مسلمان کیوں میدان جنگ میں مرتے؟ منافق لوگ کہنے لگے۔ اور آپ کو معلوم اس سے پہلے منافقوں کا حال مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے لوگ، لیکن میدان احد میں، جنگ احد کے بعد منافقوں کا حال معلوم ہوا۔ ارے یہ تو مارے آستین ہیں، یعنی چھپے ہوئے دشمن ہیں یہ لوگ۔ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، مسلمانوں میں خلط ملط رہتے تھے، ملے جلے رہتے تھے، مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ لوگ اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمنوں سے ساتھ بات کرتے تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کو خفیہ طور پر پیغام بھیج کر کے حملہ کرنے کی ان کو ترغیب دیتے تھے۔ لیکن میدان احد کے اندر، جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو معلوم ہوا یہ کم وقت لوگ، کمینے لوگ، یہ جو ہے منافق لوگ ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا، یہ لوگ بالکل صرف زبان سے دعوے کرتے مسلمان ہونے کا، اس کے دل کے اندر ایمان رچا بسا نہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہماری تو کچھ چلتی نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اگر ہماری بات مانی جاتی، ہماری رائے مانی جاتی تو اتنے سارے مسلمان شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کم وقتوں، اگر تم گھر میں بھی ہوتے، گھر میں بھی رہتے، عیش و آرام کے اندر رہتے، محل کے اندر رہتے، گھر کے اندر چھپ کر کے رہتے، جب بھی تم کو موت آ جاتی، موت اگر آنا ہے تو میدان جنگ میں بھی موت آئے گی، گھر میں بھی موت آئے گی، اور اگر موت نہیں آنا ہے تو میدان جنگ میں بھی موت نہیں آئے گی، گھر میں بھی موت نہیں آئے گی۔ تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ تصور کہ جو مسلمان میدان جنگ میں شہید ہوئے اس لیے شہید ہوئے کہ وہ میدان جنگ میں آئے، اگر وہ گھر میں ہوتے تو ان کو کچھ بھی نقصان نہ ہوتا، یہ تمہارا عقیدہ، تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ مرنا ہے تو گھر میں بھی مرتے، نہیں مرنا میدان جنگ میں بھی نہیں مرتے۔ دیکھو میدان جنگ میں بھی ان کو نیند آ رہی، اونگ آ رہی، ان کے ہاتھوں سے تلوار گر رہی ہے، تو تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت پڑھی گئی 155 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے ان کو جو ہے بہکا دیا، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر لغزش پیدا کر دی، اور لغزش پیدا کرنے کی وجہ سے ان سے خطا ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، وہ نبی تو تھے نہیں، نبی کی ذات معصوم ہے، نبی کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے، البتہ محفوظ تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو محفوظ کر دیا تھا گناہوں سے، اور بعض صحابہ کرام سے جو غلطیاں کرائی گئی جان بوجھ کر کرائی گئی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انبیاء میں اور عام آدمی میں یہ فرق ہے کہ نبیوں سے کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن نبی کے علاوہ جو انسان ہے اس سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا، لغزش ہو سکتی، بھول ہو سکتی، غلطی ہو سکتی، یہاں تک کہ ان سے گناہ کبیرہ کا صدور بھی ہو سکتا۔ لیکن 155 نمبر کی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی لغزش کو ہم نے معاف کر دیا، ان کی خطاؤں کو، ان کی بھول چوک کو ہم نے
معاف کر دیا. اس لیے میں نے دو دن پہلے بھی، 2 دن کل بھی پرسوں بھی میں نے یہ بات کہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی پاکیزگی کو، ان کے تقدس کو بیان کیا اور ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا قرآن کی زبان میں، قرآن کے اندر، تو کسی کی یہ ہمت اور جرات کسی کو نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی شان میں ہم گستاخی کریں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیونکہ قرآن کے اندر صرف یہاں نہیں، 154 155 اور اس کے اوپر کی آیت میں بھی اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی طرف سے رضامندی کا ان کو اعزاز اور ان کو تمغہ عطا کیا. تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ان کا عیب بیان کرے، ان کی تنقید بیان کرے، ان کے اوپر کوئی تنقید کر سکے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.